علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ہوں گے خیریت کے ساتھ. جی میں آ چکی ہوں نئی کس کے ساتھ. اور اس کے علاوہ دراصل کل کے لیے بہت معذرت، میں تو ایسے معذرت ہی کرتی رہتی ہوں لیکن خیر، دراصل نا کل ایپیسوڈ تھوڑی سی رہتی تھی لکھنے والی، میں کمپلیٹ نہیں کر سکی تھی، اس لیے پھر میں نے کہا اتنی چھوٹی دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آج میں دیکھیں لانگ ایپیسوڈ کے ساتھ آئی 116 پیجز. انٹرو کا صرف یہ پہلا پیج ہے، اس کے علاوہ اور انٹرو کا کوئی پیج نہیں. اس کے علاوہ ایک سرپرائز آپ کے لیے اور بھی ہے، یہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوئے گی نا اس کے بعد، ٹھیک ہے. نیکسٹ ناول کا سنیک پیک جو ہے وہ میں شیئر کروں گی، اس پہ بھی اچھا رسپانس دینا ہے، ٹھیک ہے نا. چلو بس ٹھیک ہے، بہت ٹائم ویسٹ ہو گیا، اب ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں. ہر رنگ دھنک کا تیرے نام کیس نمبر 97. دن تیز رفتار سے گزر رہے تھے اور اتنی ہی تیزی سے ہیرا نے بالاج کو تپایا ہوا تھا. وہ اس کی ان حرکتوں سے تنگ آ چکا تھا. جس کام سے وہ منع کرتا محترمہ وہی کام کرنے پہنچ جاتی تھی. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا، بھی یہ اتنی چھوٹ اسے مل کیسے گئی تھی جو اس کے سر پر چڑھ کر ناچنے لگی تھی. دراصل سب گھر والے کسی رشتہ دار کی طرف شادی پر گئے ہوئے تھے. شادی جو کہ گاؤں کی تھی اس لیے اور کافی دور بھی تھی، اس لیے بھی سب ہی پچھلے کئی دنوں سے وہاں گئے ہوئے تھے، سوائے ینگ جنریشن کی. یہ الگ بات تھی کہ زاویار شاہ کو اپنے بزنس کے سلسلے میں اچانک ہی آؤٹ آف اسٹیشن جانا پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے مرحا بیچاری زائنہ کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی، جس میں ہیرا اپنی خدمات پیش کرنے میں پیش تھی. بالاج کو تو وہ کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہی تھی. جب اس کی رات کے وقت ہسپتال کی ڈیوٹی ہوتی تو وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ روم میں آتی تھی یا نہیں، لیکن اتنا وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ کم از کم جس رات وہ گھر ہوتا تھا وہ مرحا کے پاس ہی پائی جاتی تھی. اور بہانہ بھی بہت معقول مل چکا تھا کہ مرحا اکیلے زائنہ کو سنبھال نہیں سکتی. لیکن آج تو بالاج کی بس ہوئی تھی، یعنی حد ہو گئی تھی. وہ کتنی ہی بار مرحا کو کہہ بھی چکا تھا کہ ملازمہ کو رات کے وقت بھی کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح روک لو، لیکن جانے کیا مسئلہ تھا جو یہ قربانی صرف اور صرف اس کے حصے آئی تھی. اس لیے اب اس کا ارادہ اس قصے کو تمام کرنے کا ہی تھا. دونوں بازو کونیوں تک فولڈ کرتا، وہ پکے ارادے کے ساتھ سیڑھیاں اترتا. اب مرحا کے روم کے باہر کھڑا تھا، جانتا تھا کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور اس وقت کسی کے بھی روم میں جانا خاصی معیوب بات تھی. لیکن خیر، وہ اپنی بیوی کے لیے ہی آیا تھا. یہی سوچتا وہ خود کو تسلی اور حوصلہ ایک ساتھ دے گیا تھا. دروازہ نوک وہ کر چکا تھا، اب بس اسے دروازہ کھلنے کی دیر تھی. جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے سے اسے ایک درمیانی عمر کی خاتون نکلتی نظر آئی تھی، جو کہ شاید نہیں یقیناً اس گھر کی کافی پرانی ملازمہ تھی اور جسے بالاج
بہت اچھے سے پہچان بھی گیا تھا۔ السلام علیکم صاحب جی، آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ وہ جی میرا مطلب ہے کہ میرا بیٹیا تو سو چکی ہیں، آدھی سوئی آدھی جاگے، وہ دن بھر کی تھکی عورت رات کی سپہر بالاج کو پرسوچ نظروں سے خود کو دیکھتے پا کر جو منہ میں آیا تھا بولتی ہی چلی گئی تھی۔ نہیں، بالاش نے سر جھٹکتے بات کا آغاز کیا تھا۔ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ دراصل اپنی چھوٹی بیبی کو باہر بھیجو۔ بالاج کی بات مکمل ہوئی تو وہ عورت نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ چھوٹی بی بی جی، آپ مرحا بی بی جی کا پوچھ رہے ہیں؟ وہ پریشان ہوئی تھی کہ مرحا کو بھی سب چھوٹی بی بی کہہ کر ہی پکارتے تھے، اس لیے بالاج کے یوں استفسار کرنے پر وہ جیسے کنفیوز کھڑی اس کے جواب کی منتظر تھی۔ دماغ کام کر رہا ہے؟ دماغ کام کر رہا ہے آپ کا؟ میں بھلا مرحا کا کیوں پوچھوں گا؟ میں ہیرا، اپنی بیوی ہیرا کا پوچھ رہا ہوں۔ بالاج کو تب اس عورت پر غصہ ہی آنے لگا تھا۔ ایک تو پہلے ہی اس پر عجیب جھنجھلاہٹ سوار تھی، مزید کسر سامنے کھڑی یہ عورت پوری کر رہی تھی۔ وہ جی صاحب جی، ہیرا بی بی تو یہاں نہیں ہے۔ بالاج کے یوں غصہ کرنے پر ملازمہ کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اس لیے گھبراتے ہوئے بولی تو اس کا یہ والا چھوٹا صاحب تو ویسے ہی غصے کا ذرا تیز تھا۔ کیا مطلب یہاں نہیں ہے؟ ماتھے پر بل ڈالے وہ نہ سمجھی سے بولا تھا۔ بالاج، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ ہیرا تو ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے کہ بالاج کا گرم اور ابلتا خون لاوے کی مانند سامنے کھڑی ملازمہ پر پھٹتا، وہ مرحا کا چہرہ پیچھے دروازے سے نمودار ہوا تھا۔ سیما باجی آپ جائیں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ ملازمہ کو اندر بھیجتے اب بالاج کے سامنے کھڑی اپنے جواب کی منتظر تھی۔ نہیں، سب ٹھیک ہی ہے۔ مرحا کے انداز اور باتوں سے وہ حس کر چکا تھا کہ ہیرا یہاں نہیں تھی، بس نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کا تماشا کسی کے سامنے لگے، اس لیے وہ معاملے کو سنبھالتے گویا ہوا تھا۔ وہ اس ملازمہ سے تم مطمئن تو ہو نا؟ میرا مطلب ہے اگر ابھی بھی زائنہ زیادہ تنگ کرتی ہے تو میں ہیرا کو بھیج دیتا ہوں۔ اب کچھ تو کہنا تھا، اس لیے وہ جو منہ میں آیا تھا بولتے جا رہا تھا۔ تم آدھی رات کو مجھ سے میرے اطمینان کے حوالے سے پوچھنے آئے ہو بالاج؟ مرحا نے پیچھے لگی وال کلاک کو دیکھتے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں، نہیں، مجھے دن میں وقت نہیں مل پا رہا تھا۔ بالاج نے اپنی بوگی کو کور کرنے کی کوشش کی تھی، اس پر مرحا سمجھنے کے انداز میں ہاں میں سر ہلا گئی۔ سب ٹھیک ہے، ویسے بھی زابیار بھی اور دارجان لوگ بھی 1-2 دن میں واپس آ ہی جائیں
آ ہی جائیں گے۔ میرا نے اپنے محسوس دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اچھا چلو، تم ریسٹ کرو، میں اب چلتا ہوں۔ بالاج نے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا، کیونکہ ایک تو اسے اپنی اس بیوی کو بھی ڈھونڈنا تھا جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے اچھا خاصا پاگل بنا چکی تھی۔ پھر رات واقعی کافی ہو چکی تھی جس پر اسے مرحا کے لیے بھی برا لگ رہا تھا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ اس کے بعد مرحا تو بند دروازے کے پیچھے گم ہوئی تھی، جبکہ دروازے کے باہر کھڑا وہ اچھا خاصا الجھا ہوا تھا۔ پھر کچھ سوچتا وہ نیچے موجود گیسٹ روم کی جانب بڑھا تھا، جبکہ دماغ میں ایک ہی سوچ تھی کہ وہ جا کہاں سکتی تھی اگر نیچے مرحا کے پاس نہیں تھی تو پچھلے اتنے دنوں سے اسے بے وقوف بنانے کا کیا مقصد تھا؟ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ آج اس لڑکی کی یقیناً خیر نہیں تھی۔ آج وہ اچھے سے اس کے سارے پر کاٹنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب اتنا اس کے لیے مر رہے ہو تو پرپوز کیوں نہیں کرتے اسے؟ سید جبران شاہ اس وقت اسٹڈی روم میں موجود آرام دہ کرسی پر بیٹھے جھول رہے تھے۔ روم میں بالکل اندھیرا نہیں تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر موجود لمپ کی سنہری روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ جب سید عامر شاہ کی آواز نے سید جبران کو چونکنے پر مجبور کیا تھا، جب بھی کرنا فضول بکواس ہی کرنا، وہ مسکراتے اپنی جگہ سے اٹھتے سید عامر شاہ سے مصافحہ کرنے لگے تھے۔ بکواس نہیں کر رہا، میں سیریس ہوں۔ جواباً سید عامر شاہ بھی مسکراتے اپنے دوست اور کزن سے ملتے، انہیں مفید مشوروں سے نوازنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ کچھ شرم کر لے، تیری چھوٹی بہن ہے اور شادی شدہ بھی ہے۔ جبران شاہ نے انہیں ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے جیسے اس بھائی کو کچھ غیرت دلانی چاہی تھی، ساتھ ہی اب ٹیبل پر پڑے انٹرکام کی جانب بڑھتے وہ ملازم کو پرتکلف ڈنر کا بھی کہہ چکے تھے۔ بھائی ہوں اس کا، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے تو تجھے سالوں پہلے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ تو خود بھی تاجان سے اپنی محبت کے بارے میں بات کر، اور وہ یقیناً اس واجد پر تجھے ترجیح دیتے، لیکن نہیں، تب تو تجھ پر قربانی دینے کا جنون چڑھا ہوا تھا۔ اب دیکھ لے سالوں بعد کس کس کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سید عامر شاہ نے گو کہ نہایت ہی کڑوی سچائی کو مزاح کا رنگ دے دیا تھا، لیکن وہ آج بھی اپنے دوست کے دل میں موجود اس کی ادھوری خواہشات سے بہت اچھی طرح واقف تھے، جس پر جبران شاہ بھی سرد سانس بھرتے
عامر شاہ کے مقابل موجود چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ تو یہ جانتا ہے میں کسی پر بھی مسلط نہیں ہونا چاہتا، اور ویسے بھی جب وہ ابھی بھی واجد خانزادہ کی حویلی میں موجود ہے تو میں کیسے خود کو خوش فہمیوں کی نظر کر دوں؟ باخدا وہ کوئی ایک اشارہ تو دے، پھر یہ سید زادہ خود کو اس پر سے وار دے گا۔ چیر کی پشت کے ساتھ سر ٹکائے وہ آنکھیں موندے بولے تو سید عامر شاہ کو بے ساختہ اس پر ترس آیا تھا جو کہ صرف قربان ہونا اور دینا ہی جانتا تھا، لیکن آج ان کے منہ سے اس صاف اظہار اور خوبصورت اظہار پر انہیں نینا کے نصیب پر افسوس اور رشک ایک ساتھ آیا تھا۔ اچھا چل چھوڑ ان باتوں کو، کرتا ہوں اس کا کوئی بندوبست۔ تا جان پوچھ رہے تھے تو اور حارث شاہ حویلی کب لوٹ رہے ہو؟ سید عامر شاہ نے اس خاموش افسردہ ماحول سے چھٹکارا پانے کے لیے اب نیا سوال کیا تھا۔ بہت جلد۔ حارث کو میں نے میسج پہنچایا تو ہے، اب دیکھو کب تک خامی بھرتا ہے وہ۔ آنکھوں پر لگے فریم لیس گلاسز کو اتارتے وہ اپنی آنکھوں کو مسلتے انہوں نے جواب دیا تو سید عامر شاہ انہیں تعصب بھری نظروں سے دیکھ کر رہ گئے۔ چل یار، بیوی کی تو سمجھ آتی ہے کہ الٹی کھوپڑی اور قابو میں نہ آنے والی مخلوق ہے، لیکن کم از کم انسان اپنی اولاد کو تو لگامیں ڈال ہی سکتا ہے نا۔ سید عامر شاہ نے جس تپے تپے انداز میں کہا تھا، سید جبران شاہ مسکائے بنا نہ رہ سکے تھے۔ میری آڑ میں کیوں اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا ہے؟ خیر، وہ میرے قابو میں ہی ہے، لیکن اپنے حصے کی کچھ جنگیں اولاد کو بھی خود ہی لڑنے دینی چاہیے۔ ہاں ہاں، ٹھک ٹھک۔ اس سے پہلے سید عامر شاہ بات کو مزید طویل کرتے ملازم نے کھانا لگ جانے کی خبر سنا دی تھی، جس پر وہ دونوں دوست ہی اسٹڈی روم سے نکلتے ڈائننگ ہال میں پہنچے تھے، لیکن جہاں سے یہ جبران شاہ حویلی جانے کا فیصلہ کر چکے تھے، وہیں سید عامر شاہ نینا کا معاملہ حل کر کے اپنے بھائیوں جیسے دوست کے لیے کچھ کرنے کا مصمم ارادہ کر چکے تھے۔ نچلی منزل پر بنے 2 گیسٹ رومز میں سے وہ ایک تو چیک کر چکا تھا، جہاں اس کی بیوی کی موجودگی کا کوئی بھی آثار نہیں ملا تھا۔ اب یہ دوسرا روم چیک کرنے والا رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولتا، اندر داخل ہوتا، اندر سے باہر آتی اس کی زوجہ کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ ارے نہیں یار، تم فکر نہ کرو، میں نے تمہارے لالا کو صحیح پاگل بنایا ہوا ہے۔ بڑے آئے مجھ سے اولاد پیدا کرنے والے، بلاج کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو چکے تھے، جبکہ ضرورت سے زیادہ سرخ پڑتا چہرہ بھی اس کے اندر اٹھتے ابال کو واضح پتہ دے رہا تھا۔ کوئی نہیں، جب یہ بہانہ ختم ہوگا تو کچھ نیا ڈھونڈ لوں گی، چھوڑ ہی تو نہیں سکتی نا۔ جانے دوسری جانب سے کیا کہا جا رہا تھا اور کیا نہیں، لیکن بلاج کے لیے اس طرف والی گفتگو ہی کافی تھی۔ وہ تمتماتے چہرے کے ساتھ گیسٹ روم کا دروازہ کھولتا، اندر داخل ہوا تو اندر موجود
اپنے ہی دھیان میں ٹہلتی ہیرا کے قدموں کو بریک لگی تھی، جبکہ کان کے ساتھ لگایا گیا موبائل فون کان سے ہٹاتی وہ اس سے پہلے کہ کال اینڈ کرتی، بالاج ایک ہی دست میں اس تک پہنچتا۔ موبائل فون اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے ہیرا کو کمر سے تھامے وہ کال سپیکر پر کر چکا تھا، جس کی کالر آئی ڈی فہا کے نام سے شو ہو رہی تھی۔ ہیرو، میری بات سنو، نہ الٹے سیدھے پنگے لے لالا سے۔ آخر کب تک بھاگو گے تم اس چیز سے؟ یا تو دو ٹوک انداز میں بات کر کے اس رشتے کو ہی ختم کرو، اور اگر نہیں تو ڈھنگ سے قبول کرو انہیں۔ بالاج کی جتاتی نظریں ہیرا کے اڑے ہوئے چہرے پر مرکوز تھی، آئی برو کو اچکائے وہ جیسے ان دونوں کو اس نہ سمجھ میں آنے والی اور بچکانہ پلاننگ کو سراہنے لگا تھا۔ فکر نہیں کرو فہا، اب سب کچھ دو ٹوک ہی ہوگا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ فہا کے منہ کو تالا لگ گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بالاج اسے رنگے ہاتھوں پکڑ چکا ہے۔ نہیں، وہ لالا، بعد میں بات ہوتی ہے۔ انفیکٹ اپنی سہیلی پلس کزنز کے حال احوال کل صبح لازمی پوچھنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی موبائل فون کو پیچھے موجود بے شکن بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ ہاں تو اب بولو، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ ہیرا کو دونوں بازو سے تھامے وہ بے حد سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایکچولی مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ ہیرا نے سر جھکائے، ڈرتے ڈرتے جیسے اپنی بات کہی تھی۔ اچھا۔ بالاج کو غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن سب کا مظاہرہ کر گیا۔ تمہیں اپنے گھر جانا ہے تو پھر یہ سب الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، رات رات کو زائنہ کے بہانے روم میں نہ آنا، یہ سب کیا ہے؟ ہیرا کو مزید اپنے قریب کرتے بالاج نے بے حد سنجیدگی سے بولا تھا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ کو میرے بنا سونے کی عادت نہیں رہی، اب تو اتنے دنوں سے عادت ہو گئی ہوگی۔ ہیرا نے اپنی بات مکمل کی تو بالاج کا دل چاہا اپنا ماتھا سامنے دیوار پر دے مارے۔ اپنی آنکھیں بند کیے وہ سر سانس بھرتا اپنے غصے پر قابو پانے لگا تھا۔ میں یہ بات آج تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، یہ فضول کے ڈرامے اور حرکتیں مجھے کسی صورت برداشت نہیں ہیں، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس حقیقت کو قبول کر لو کہ تمہیں چاہے تو اپنی مرضی سے یا پھر زور زبردستی کے ساتھ رہنا اب میرے ساتھ ہی ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے یا جو کچھ میں کر چکا ہوں اس کی معافی نہیں مانگوں گا میں، کیونکہ میں خود کو حق بجانب سمجھتا ہوں۔ جو کچھ تم لوگ میری پھپھو کے ساتھ کر چکے ہو نا، یہ اس کا 1% بھی نہیں، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اس رشتے کو قبول کرو۔ بالاج نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تھا، کیونکہ وہ ایک آخری بار ہیرا کو کلیئر کر دینا چاہتا تھا کہ جو کچھ وہ کر چکا ہے اس کی معافی وہ بالکل بھی نہیں مانگنے والا، اور اس سے اس کو ایسے ہی قبول کرنا ہوگا۔ اب یہاں سے سیدھا
اپنے روم میں جاؤ، 5 منٹ کے اندر اندر میں پہنچ رہا ہوں، اور ہاں اب اگر ادھر ادھر ہوئی نا تو تمہارا جو حال کروں گا وہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ہیرا کو وارن کرتا وہ خود لان میں نکل آیا تھا، جبکہ ہیرا پاؤں پٹکتی اپنے روم میں جانے پر مجبور ہوئی تھی کہ جانتی تھی کہ اس جن سے بچ پانا کم از کم اس کے بس کی تو نہیں تھی۔ وہ اس وقت گہری نیند میں گم تھی جب اسے خود پر کسی وزنی شے کا گمان ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کی، جو کہ کچھ سیکنڈز کے بعد ہی صحیح اس پر واضح ہو ہی گیا تھا۔ جہاں عائل خانزادہ اس پر جھکا، مکمل طور پر اس پر چھایا ہوا تھا۔ پٹی اس کے کندھے سے اتر چکی تھی اور وہ اس وقت آنکھوں میں خمار لیے اپنی بیوی کی جانب مکمل طور پر متوجہ تھا۔ ہیلو مائی بیوٹیفل وائف، زرش کو خود کو گھورتا پا کر وہ خوبصورت لب و لہجے میں گویا ہوا تھا۔ آہل تنگ مت کریں، آج ہی میرے ایگزام ختم ہوئے ہیں، اب آپ آ گئے ہیں مجھے تنگ کرنے۔ وہ اچھے سے اہل کی ان حرکتوں کے پیچھے کی وجہ جانتی تھی کہ اہل کا دیا گیا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس نے بہت واضح الفاظ میں اسے صرف پیپرز تک ہی تنگ نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور ہوا بھی ایسا تھا کہ اب جب پیپرز ختم ہو گئے تھے تو وہ بھی اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا، نہیں؟ زرش کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا وہ بولا تو زرش کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھی۔ کیسا وعدہ؟ زرش نے ڈرتے ڈرتے انجان بندے پوچھا تھا، جس پر آہل اسے آنکھیں دکھانے لگا۔ یعنی کہ یہی کہ تم میری مہرے کو دادی سائی بناؤ گی اور مجھے بابا سائی بناؤ گی۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو اپنی انگلی اور انگوٹھے سے کھینچتے بولا تھا۔ میں نے نہیں، بلکہ آپ نے ایسا کہا تھا۔ زرش تو اس کی چالاکی پر فوراً سے اسے گھورتے بولی تھی، اچھا چلو، کیا ہی فرق پڑتا ہے، میں کہوں یا پھر تم، اپنے اپنے حصے کا کام تو ہم دونوں کو ہی کرنا ہے۔ بائیں آنکھ کا کونا ونک کرتا آہل بے باکی سے بولا تو زرش کے چہرے پر اس کی سومانی بات پر بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ آہل پلیز، صرف 3، اچھا نہیں، 2 سال ہی تو مانگ رہی ہوں، ویسے تو مجھ سے بہت محبت کے دعوے دار ہیں، اتنا نہیں کر سکتے کیا میرے لیے؟ زرش نے التجائیہ انداز میں اسے ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہا تو آہل اس کی بات پر سرد سانس بھرتا آنکھیں گھما کر رہ گیا تھا۔ اور اگر 2 سال کے بعد تمہاری کوئی نئی فرمائش سامنے آ گئی تو؟ آہل کو نیب رضامند ہوتا دیکھ زرش کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خوش ہوتی بولی تھی، آئی پرومس، اس وقت کے بعد جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی۔ نائٹ بلب کی نیلی روشنی میں بھی اس کے چہرے پر پھوٹتی ہلکی ہلکی چمک آہل کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکی تھی، اس لیے وہ نفی میں سر ہلاتا قدرے اس سے دور ہوا تھا۔ وہ اب سمجھا تھا کہ اس کی پھپھو سائیں کیوں اسے زرش کو
ढील देने से रोक रही थी, लेकिन नहीं। कुछ साल तो कुछ साल तो वो उसे दे ही सकता था। वो चुप लेटा, छत को घूरता बोला तो जरिश उसके यूं खामोश हो जाने पर चेहरा मोड़े उसे देखने लगी थी। अब वो एग्जैक्ट नहीं जानती थी क्या क्या सोच रहा था, लेकिन इतना जानती थी कि औलाद अगर औरत का सहारा बनती है तो माशरे में मर्द के लिए फख्र की बात होती है, क्योंकि वो इन मर्दों की नस्ल को बढ़ाने का जरिया होती है। फिर आहिल जैसे हुज्जर और खुद पसंद मर्द के लिए यकीनन इसकी बात मानना काफी मुश्किल और नाकाबिले कबूल होगा। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि आहिल की भारी आवाज रूम में गूंजी थी। ओके, लेकिन 2 साल से ऊपर एक दिन नहीं। वो कोने के बल लेटा, अपने दाएं हाथ की हथेली पर चेहरा टिकाए, नजरे जरीश के चेहरे पर मरकूज किए बोला तो जरीश के चेहरे पर बेयकीनी के तासुर उभरे थे। आर यू सीरियस? अपनी आंखों को जरूरत से ज्यादा खोले। वो चमकते चेहरे से लेटे से उठकर ही बैठ गई थी। जी, आई एम सीरियस। आयल ने मुंह बनाते कहा था कि ये लड़की खुश भी हुई थी तो किस ही बात पर। एक नज़र उसके चमकते चेहरे को देखकर वो फिर से सीधा लेट गया। लेकिन अब इसका ये मतलब भी नहीं था लेकिन अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम्हें खुली छूट ही मिल जाएगी मुझसे। बैठी हुई जरिश को हाथ बढ़ाकर खींचते वो खुद पर गिरा चुका था। दिए तुम्हें 2 साल, लेकिन इस मेहरबानी के बदले मुझे क्या मिलेगा? वो जरीश को बेड पर लिटाता खुद इस पर झुकता बोला था, जबकि नजरें जरीश के एक एक नक्श पर अपना लम्स छोड़ रही थी। मैं भला क्या देख सकती हूँ आपको? वो आहिल की बोलती नजरों और बातों का मतलब बखूबी समझ रही थी। चलो, तुम कुछ ना दो, मैं खुद ले लूंगा तुमसे जो मुझे चाहिए। नरेश का लाल सुर्ख पड़ता चेहरा देख उसके होठों पर छुपता अपना लम्स छोड़ता बोला था, लेकिन इससे पहले मुझे एक कप चाय पिला दो। सर फट रहा है। अब वो जरिश पर से पीछे हटता बोला तो जरिश ने शुक्र का कलमा पढ़ा था अपने जान खलासी पर। वो एक क्या 10 चाय के कप पिला सकती थी। फिक्र ना करो मेरी जान, यहाँ से ही हम कंटिन्यू करेंगे। जरीश के चेहरे पर फैलते सुकून को देख आहिल ने उसे छेड़ना ज़रूरी समझा था, जबकि जरीश आहिल की बात पर फौरन से पहले बेड से उठती बाहर हॉल की जानिब जाते दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। इसकी फुर्तियाँ देख आहिल नफी में सर हिलाता चेहरा तकिए पर रखते आंखें मूंद गया था कि पिछले कुछ दिनों से काम की ज्यादती की वजह से वो ढंग से सो नहीं पाया था और इस वक्त सर क्या आंखें भी दर्द से फट रही थी। क्या हम 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? नैना हालजादा जो अपने ही ध्यान में बुरहान हालजादा के कमरे की जानिब बढ़ रही थी, इस आवाज़ पर रुकने पर मजबूर हुई थी। रुख मोड़ कर देखा तो वाजिदान सादा को देख गहरी सांस भर कर रह गई थी। फिर इस बात में सर हिला गई तो वाजिदान ने स्टडी रूम का दरवाज़ा इनके लिए खोल दिया था।
مطلب صاف تھا کہ وہ یہاں بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس پر ایک جتاتی نظر سے نینا خانزادہ نے اس شخص کو دیکھا تھا جو کہ اس کے یوں دیکھنے پر نظریں چرا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کھلے دروازے سے اندر انٹر ہوئی تو ان کے پیچھے ہی واجد خانزادہ بھی اسٹڈی روم میں انٹر ہوتے دروازہ بند کر گئے تھے۔ گھبراؤ نہیں، میری عزت ہو تم، کم از کم اس معاملے میں تو تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ جبکہ نینا خانزادہ کو ان کے طرز تحاتوں پر ہنسی آئی تھی اور اسے چھپانے کی انہوں نے زحمت بھی نہیں کی تھی۔ عزت، آپ کی عزت میں واجد، خیر یہ نیک خیال آپ کو کیوں کر آ گیا؟ نینا خانزادہ کے لہجے میں طنز کی ہلکی سی رمک نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئی تھی۔ میں شرمندہ ہوں۔ وہ نینا کو اس سے زیادہ کیا ہی کہتے کہ کہنے کو بچا ہی کچھ نہیں تھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں اس معاملے میں؟ وہ ہنوز پہلے سے لہجے میں گویا ہوئی تھی کہ واجد خانزادہ کی سالوں بعد کی شرمندگی کا کیا وہ اچار ڈالتی؟ اس کی تو اپنی تو خیر تھی، اس کی اولاد کو اس شخص کے ہوتے ہوئے جو کچھ برداشت کرنا پڑا تھا، اس حقیقت نے نینا خانزادہ کو واجد خانزادہ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بطور اس خودغرض شخص کی بیوی ہونے کے شاید اسے معاف کر دیتی، لیکن بطور ایک ماں کی حیثیت سے اپنی اولاد کے ساتھ وہ اس قدر زیادتیاں کرنے والے کا دوبارہ چہرہ تک نہ دیکھنا پسند کرتی۔ نینا، میں سچائی پہچان چکا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے ساری زندگی کس طرح پچھتاووں کی نظر کر دی ہے۔ سکون کا کوئی لمحہ مجھے اس عورت نے نصیب نہیں ہونے دیا۔ واجد خانزادہ بھی جانے اور بھی آسیہ بیگم کے بارے میں کیا کہتے کہ نینا خانزادہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید کچھ کہنے اور بولنے سے خاموش کروا دیا تھا۔ مجھے نہیں جاننا کہ اس عورت کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا اور کیسا ہے۔ میں آج تک آپ جیسے مردوں کی ذہنیت کو سمجھ نہیں سکی جو اپنی پہلی بیوی کو تو ذہنی مریض بنانے کے بعد، اس کا سب کچھ لوٹ لینے کے بعد دوسری بیوی اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ پھر جب وہی دوسری بیوی آپ کی خواہشات پر نہیں اترتی تو پھر جگہ جگہ جا کر اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے سچ میں سمجھ نہیں آتی کہ جب رشتوں سے، محبتوں سے، بیویوں سے ہم کمزور عورتوں کے محافظ مردوں کے دل بھر جاتے ہیں تو کیوں آپ کو ہم میں خامیاں نظر آنے لگتی ہیں؟ تو ہی کیوں آپ ہر جگہ اور جگہ جا کر اسی رشتے کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں؟ نینا کے منہ سے اس قدر تلخ الفاظ مگر حقیقت کو سن کر واجد خانزادہ شرمندگی سے نگاہیں جھکا گئے۔ مجھے ساری زندگی سکون نہیں ملا نینا، وہ جیسے تھکے تھکے سے انداز میں بولے تو باختیار نینا خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جو دوسروں کو بے سکونی دیتے ہیں وہ شاید یوں ہی بے سکون رہتے ہیں۔ انہیں اس شخص پر ذرا برابر ترس نہیں آ رہا تھا۔ میری وجہ سے تم اتنی بے سکون رہی ہو تو مجھے روکا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں کہ میں غلط ہوں؟ واجد خانزادہ نے انجان بنتے اپنے حق میں بولنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ میں بول بول کر خود کو بے گناہ ثابت کر کے
تھک گئی تھی واجد خانزادہ. مجھے آپ نے مجھے خاموش کروا دیا تھا واجد خانزادہ. خیر مجھے تو آپ نے تباہ کر ہی دیا تھا، لیکن آپ کی اولاد کا کیا قصور تھا اس سب میں؟ انہیں کیوں حسرتوں کی نظر کر دیا آپ نے؟ انہیں کیوں اتنی چھوٹی سی عمر میں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ڈال دیا آپ نے؟ آنسو لگاتار رخساروں پر گرتے جا رہے تھے. جب جب وہ فاحہ اور ماہا کے بارے میں سوچتی ان کا دل پھٹنے لگتا تھا. مجھے آپ سے طلاق چاہیے. میں مزید اس گھر میں آپ کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی. پھر وہ یہ حتمی فیصلہ انہیں سنا گئی تھی جس پر وہ کچھ دن پہلے ہی مہر لگا چکی تھی. جبکہ واجد خانزادہ تو حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ کر رہ گئے تھے. انہیں جیسے یقین نہیں آیا تھا کہ نینا ان سے کوئی ایسا مطالبہ بھی کر سکتی تھی. لیکن میری بات مجھے کچھ نہیں سننا، اور ویسے بھی ہمارے درمیان اب کچھ بھی کہنے سننے کو نہیں بچا. اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اب مجھے اس رشتے سے فارغ کر دیں. باقی کی رہتی زندگی آپ کی مشکور رہوں گی. بنا مزید وہ واجد خانزادہ کے ایکسکیوز سنے ہاتھ جوڑتی روم سے باہر چلی گئی. تو جانے کتنے ہی لمحے واجد خانزادہ لکڑی کے براؤن دروازے کو دیکھتے رہے تھے. آسیہ بیگم نے انہی 2 بیٹوں کے علاوہ جو شے دی تھی وہ تھی بے سکونی، ذہنی اذیت. 2 بیٹی کو پیدا کر کے وہ خدا بن بیٹھی تھی، اور تب ہی ان پر آسیہ بیگم کا اصل روپ کھل کر سامنے آیا تھا. لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے خود کو آفس کی حد تک محدود اور مصروف کر لیا تھا. فاحہ اور ماہا نے کیسی زندگی گزاری تھی وہ نہیں جانتے تھے. ہاں اتنا جانتے تھے کہ کم از کم انہوں نے نہ تو کوئی ذمہ داری قبول کی تھی اور نہ ہی نبھائی تھی. ہاں لیکن انہیں دیکھ کر واجد خانزادہ کو اپنے خسارے کا، اپنے نقصان کا، اپنی بے بسی کا خیال اس قدر سے زور سے آتا کہ وہ ان کو جھڑکنے اور تانوں سے خود کو تسکین پہنچاتے، خود کو سچا ہونے کی تسلیاں دیتے. لیکن سب بے سود. پھر نینا کے واپسی نے، اس کے زندہ ہونے کی خبر نے ان میں جیسے جان پھونک دی تھی. لیکن پھر وہی مردانہ انا کہ اپنی غلطی ماننا تو دور کی بات، اپنی ضد پر اڑے. وہ پھر نینا کو اکیلے پا کر اسے ذلیل کر چکے تھے. لیکن اب ان کی بس ہو چکی تھی. اب مزید وہ خود کو پاگل بنانے کی ہمت خود میں نہیں پاتے تھے. لیکن اب شاید کافی دیر ہو گئی تھی. اب لگتا تھا کہ ہواؤں نے رخ واقعی ہی بدل لیا تھا. اب نینا خانزادہ کو کوئی بھی ان کے فیصلے سے نہیں ہٹا سکتا تھا. اب کی بار واجد خانزادہ کو ہی نینا کی ضد پر گھٹنے ٹیکنے تھے. کیا باتیں ہو رہی تھی یہاں؟ کہیں اس عورت کو پھر سے بسانے کا ارادہ تو نہیں کر بیٹھے تم؟
ابھی واجد خانزادہ نینا کے ساتھ ہوئی گفتگو کے زیر اثر ہی تھے کہ اسٹڈی روم کا دروازہ کھول کر آسیہ بیگم تن فن کرتی اندر آئی تھی، جو کہ نینا اور واجد کو اس کمرے میں بند ہوتا دیکھ چکی تھی۔ کان لگا کر ان کی باتیں سننے کی بہت کوشش کی تھی، جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نینا کے نکلنے کے بعد ہی وہ غصے اور جلن سے بھڑکتی ہوئی واجد خانزادہ کے سر پر آ پہنچی تھی، جبکہ ان کی باتیں سن کر واجد خانزادہ کا خون کھولنے لگا تھا۔ کچھ نینا کو چھوڑنے کا دکھ تھا، جو کہ غصے کی شکل میں پھٹنے کو تیار تھا، اور مزید رہتی کسر اس عورت کی باتوں نے پوری کر دی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، اسے چھوڑتا ہوں یا پھر رکھتا ہوں یہ تو نہیں جانتا، لیکن اگر تم یوں ہی زہر اگلتی رہی تو تمہیں آج ہی فارغ کر دوں گا۔ آسیہ بیگم کی اس حرکت نے انہیں اچھی خاصی آگ لگا دی تھی۔ وہ جو پہلے ہی نینا کی وجہ سے الجھے ہوئے تھے، مزید خود پر قابو نہ رکھ سکے اور آسیہ پر پھٹ پڑے تھے، جبکہ واجد کی بات پر تو آسیہ بھی چپ ہونے پر مجبور ہوئی تھی کہ اس بڑھاپے میں وہ طلاق کا دھبا ماتھے پر سجائے اب اپنے بھائی کے در پر جانے سے رہی، اس لیے خاموش ہو گئی، جبکہ واجد خانزادہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اسٹڈی روم سے نکلتے دروازہ زور سے بند کرنا نہیں بھولے تھے، جس پر آسیہ بیگم بھی ہوش میں آئی تھی کہ انہیں تو فوزیہ بیگم کے پاس جانا تھا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان کے پاس سائمہ بیگم کا فون آیا تھا، جنہیں کچھ تو نہیں البتہ اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت تھی، اور ان کی ضرورت پوری نہ کی جانے کی صورت میں وہ سالوں پہلے ان دونوں کی سید جبران شاہ کے حوالے سے کی گئی سازش کو بے نقاب کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ آسیہ بیگم تو اپنی ہی پریشانی اور سوچ میں اپنی بڑی بہن کے پاس جا رہی تھی کہ رستے میں واجد اور نینا کو آگے پیچھے اس روم میں داخل ہوتے دیکھ وہ اپنا غصہ واجد پر اتارنے کی غرض سے یہاں آ گئی تھی، لیکن سب کچھ الٹا ہی ہو گیا تھا۔ لگتا تھا کہ ان کے ستارے ہی آج کل گردش میں تھے۔ جو کچھ بھی ان دونوں بہنوں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا تھا، ایک طرف وہ جہاں فوزیہ بیگم کو ان نون نمبر سے مختلف ویڈیوز موصول ہو رہی تھی جن کا کچھ سرا نہیں مل رہا تھا، تو دوسری طرف سائمہ بیگم کے فون نے آسیہ بیگم کو سولی پر لٹکا دیا تھا، اس لیے وہ اپنا سر جھٹکتے نینا اور واجد کے معاملے کو بات پر چھوڑتی فوزیہ بیگم کے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شریف بتائیں بھی تو صحیح، ہم اچانک واپس کیوں جا رہے ہیں؟ ماں نے پریشانی سے شہریار کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر پوچھا تھا کہ جس نے اچانک ہی ایک فون کال سننے کے بعد آنن فانن واپس جانے کا اسے بتایا تھا۔ ماہ کے آخری دن ہی چل رہے تھے، ایسے میں بھی اس کا سفر کرنا بہرحال اچھا نہیں تھا۔ یہی وجہ ماں کو زیادہ ٹھٹکنے اور پریشان کرنے کا سبب تھی۔
کہ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جو یوں وہ واپس جا رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو بس۔ دادا جان کی کال تھی، وہ ہم سے اداس ہو گئے ہیں، اور ویسے بھی تم خود بھی تو کہہ رہی تھی کہ واپس چلتے ہیں۔ یہاں تمہیں مجھ پر شک ہو رہا ہے۔ بات کرتے کرتے آخر میں اس نے مزاح کا رنگ دیا تھا، کیونکہ وہ مہا کو پرسکون رکھنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے ہی اس برتھ ڈے والے معاملے کو لے کر مشکل سے مانی تھی۔ شہریار کی بات پر مہا اسے گھورتی بے فکری سے باہر کے بھاگتے مناظر کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ مہا کی توجہ خود پر سے ہٹتے دیکھ کر ہی شہریار کے مسکراتے لب سکڑے تھے، اور پریشانی نے پھر سے اس کے چہرے پر جگہ بنائی تھی، کیونکہ اپنی مورے کا سوچ سوچ کر ہی اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ مگر اب وقت آ گیا تھا کہ فوزیہ اور آسیہ بیگم کی کرتوتوں کو سب کے سامنے آشکار کرتے انہیں سزا دی جاتی۔ اسی سلسلے میں برہان آزادہ نے شہریار اور مہا کو بلایا تھا، نہ صرف انہیں بلکہ شاہ حویلی اور چھوٹی حویلی والے بھی آج بڑی حویلی مدعو کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی الماس بیگم کو بھی خصوصاً دعوت دی گئی تھی۔